کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ڈسکس کیا ہے. احادیث میں تو اس کی ڈیٹیلز آئیں، لیکن اس کا بلو پرنٹ، ابتدائی خاکہ قرآن کے اندر من و عن اسی طریقے سے موجود ہے. اور یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی خاطر بالکل اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ آپ کی بیویاں قیامت تک ڈسکس ہوں گی، اس حوالے سے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے زبان کے معاملے میں احتیاط نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خیال نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں. لہٰذا وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گی اور قیامت تک ڈسکس ہوں گی. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، یہ پیچھے کانٹیکسٹ چل رہا ہے سورہ التحریم میں، وہ مسئلہ نمبر 105 آپ جنید جمشید کے دفاع پہ جو میں نے دیا تھا وہ آپ دیکھ لیں. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ لاؤ، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو بے شک تمہارے دل تو ایک طرف جھک چکے ہیں، ٹیڑے ہو چکے ہیں، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ایک خاص راستے سے ہٹ چکی ہو. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی جتھا بنا لیا، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ ہے جو نبی کا مولا ہے، دلی محبوب ہے، پشت پناہ ہے. وجبریل، اور جبریل، وصالح المؤمنین، اور نیکوکار مؤمنین، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے، اس سے مراد ہے ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے. اور آگے دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. عسى ربه ان طلقكن، قریب ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہیں طلاق دے دے تو ان کا رب ان کو ان یبدلہ، تبدیل کر دے، تمہاری جگہ اور بیویاں دے دے، ازواجا غیر منکن، تم بیویوں کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں اور اچھی بیویاں عنایت فرما دے. مسلمات، جو تابع فرمان ہو ہمارے نبی کی، مؤمنات، پکی مؤمنہ ہو، قانتات، تابع فرمان ہو، قناعت کرنے والی ہو، تائبات، توبہ اور رجوع لانے والی ہو، عابدات، عبادت گزار ہو، صائحات، اور روزہ رکھنے والی ہو، طیبات و ابکارا، بیوہ بھی ہو، اور یعنی جو پہلے سے شادی شدہ یا طلاق یافتہ، اور کماریاں بھی، کیونکہ اس میں اب سیدہ حفصہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کنواری نہیں تھی اور سیدہ عائشہ کنواری تھی، دونوں کو اس حوالے سے ایڈریس کر دیا گیا. اب یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کس قدر غیرت والا معاملہ، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے. اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ اس کو پس پش ڈال دیا جائے. اب وہ آپ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 آنورڈ، اب آپ کو ان آیات کی انٹینسٹی کا سمجھ آئے گا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خاص نبی، ان نبی کے ساتھ خاص نبی، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی کو چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی آرائش کو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں. کتنی سخت دھمکی ہے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اس معاملے میں ڈانٹ پلائی. اتنے سخت الفاظ ہیں سیدنا عمر کے، یہ میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں. اللہ اکبر. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم خواہش مند ہو اللہ اور اس کے رسول
اور آخرت کے گھر کو، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کا اگر گھر چاہتی ہو، یعنی ظاہر ہے کہ دنیا تو پھر آپ کو چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہوگا نا، یعنی دنیا کی قربانی تو کرنی پڑے گی۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یاد رکھو پھر تم نبیوں کی بیویوں میں سے جو کوئی بیویاں ایسی ہوں گی جو نیکوکار ہوں گی تو ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے۔ کیٹاگوریکلی سب کو نہیں کہہ دیا گیا، تم میں سے بھی جو نیکوکاری کی، یعنی تمہیں بھی وہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی، نہیں، بلکہ سورہ التحریم کا تو جو اینڈ ہوا ہے وہ تو بڑے سخت الفاظ میں ہوا ہے کہ ہمارے دو نیکوکار بندے سیدنا لوط اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویاں دونوں کافرہ تھی، اور وہ دو نیک بندے اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ تو بیسیکلی اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہاں پہ بھی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام اگر یہ سمجھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ان کے کچھ کام آ جائے گا، اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بفرض محال خیانت والا معاملہ کیا تو ایسا معاملہ، وہاں پہ آتا ہے کہ لوط اور نوح کے ساتھ خیانت کی انہوں نے، وہ تو کافرہ تھی نا، بے حیائی والا معاملہ تو نبی کی بیوی کے معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کافرہ بھی رہی ہیں بیویاں نبیوں کی، لیکن ان میں سے کوئی یعنی بے حیائی والا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں۔ اور یہاں پہ تو الحمدللہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جنگ جمل کی تیاری کے لیے بھیجا کوفے میں، تو سیدنا حسن جو ہے وہ ممبر کے اوپر والی سیڑھی پہ تھے اور سیدنا عمار ابن یاسر نیچے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین سیدنا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو جو تم میں حکمران ہے، تو امیر المومنین سیدنا علی ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ عائشہ کا مرتبہ ختم نہیں ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، لیکن اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ تو وہاں پر بھی حالانکہ اختلافی خطبہ ہو رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے رسپیکٹ کا خیال رکھا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، اور قربان جائے امام بخاری نے سیدہ عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث لی ہے، اور آدھی حدیث نہیں لی ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہے، پورا انہوں نے لکھا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ علی کے ساتھ کھڑا ہونا گویا اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہماری ماں ہیں، جو اسی سورت کے شروع میں بھی آ گیا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ الحمدللہ۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جس کسی نے بھی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کیا، کسی بد اخلاقی کا ارتکاب کیا، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عذاب دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے کوئی ریلیکسیشن مل جائے، چونکہ تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے، تمہارے لیے عذاب بھی ڈبل ہوگا اگر تم نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رولز اور ریگولیشن کو دیکھنا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت و عصمت کو دیکھنا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان رہے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال اختیار کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ایسی نبی کی بیویوں کو پھر اجر بھی ڈبل ملے گا، یعنی دوسری طرف اجر بھی ڈبل ہے رتبے کی وجہ سے، ایک طرف اگر تم نے بد اخلاقی کی تو عذاب بھی ڈبل، اجر بھی ڈبل ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ایسی نبی کی بیویوں کے لیے ہم نے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء نبی، اب یہ دیکھیں بار بار یعنی ڈائریکٹ خطاب، آپ ذرا دیکھیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ خطاب کر کے یہ بات کر رہا ہے،
اور جب یہ آیات نازل ہو کے سیدہ عائشہ اور حفصہ کے سامنے حضور نے تلاوت کی ہوں گی، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ آپ کو اگر ڈائریکٹ آپ کو مخاطب کر کے کہا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا اور اتنے سخت الفاظ میں، یقین کریں بندے کو تو کئی دنوں تک نیند ہی نہ پڑے کہ کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے. دیکھیں بار بار یا نساء نبی کی بیویوں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود خطاب فرما رہے ہیں، حضور کے ذریعے نہیں، خود ڈائریکٹ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم جو ہو کسی عام عورتوں کی طرح کوئی عورت نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو مت بات کیا کرو نرمی کے ساتھ. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی لالچ لے آئے. یعنی نبی کی غیر موجودگی میں اگر آپ کا کوئی صحابی پردے میں آتا ہے تو ان کے ساتھ لجاجت کے ساتھ گفتگو نہ کرو بلکہ سخت انداز میں. اسی لیے میرا یہ موقف ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو گفتگو کا سٹائل ہے وہ ایسا سٹائل ہے کہ جو ایک عورت مرد کے سامنے نہیں گفتگو کر سکتی. مجھ سے لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ اکیلی عورت جو ہے مجاہدہ عورت ہے. اور ان کے خاوند کے ساتھ بھی میری کافی لمبی ڈسکشن بھی ہوئی. ہمارے آفس کے قریب ہی ان کا الہدا انٹرنیشنل کا وہ بنا ہوا ہے آفس بھی. تو عورتیں ضرور سنیں کیونکہ ان کا جو انداز ہے نا، اس انداز میں عورت کو اجازت نہیں کہ مرد کے ساتھ گفتگو کرے. تو مرد پھر ان کے لیکچر، ان کے ہسبینڈ کے لیکچر سنیں. اور کئی اسکالرز ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور لوگ ہیں، ان کے لیکچر سن لیے جائیں. تو جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی اس معاملے میں معاملہ نہ کرے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنی خوبصورتی کی آرائش اس طرح نہ کرو جس طرح زمانہ جاہلیت میں کیا کرتی تھی. یعنی اس زمانے میں جب پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. اب یہ پردے کے احکام سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں، یہ آیات آلریڈی میں پردے کے کانٹیکسٹ میں کور کر چکا ہوں. اور پردے کے اوپر اور عورتوں کے سارے مسائل سے ریلیٹڈ، پردے سے ریلیٹڈ ہو، ان کی نماز کا مسئلہ ہو، ان کی اقامت کا، قربانی کا، اور ٹائنیز ڈیٹیل تک آپ سمجھ لیں سینکڑوں ٹاپکس کو میں نے 2 گھنٹے کے اندر کور کیا ہے. مسئلہ نمبر 161B عورتوں کے حجاب کے اوپر، اور 161A پارٹ جو تھا غض بصر کے اوپر تھا، آنکھوں کی حفاظت کے اوپر. اور میں نے بخاری اور مسلم کی جتنی احادیث ہیں اور اس کے علاوہ باقی کتابوں کی الحمدللہ اس میں کور کی ہیں. اور کراس ریفرنس کے طور پہ سورۃ النور، سورۃ الاحزاب کی ساری آیات پردے کے حوالے سے اور نظروں کی حفاظت کے حوالے سے، بے حیائی کے کانٹیکسٹ میں، اور یہ ویلنٹائن ڈے والا جو بغیرتی والا معاملہ ہے، یہ سب کی سب چیزوں کے رد میں نے ساری الحمدللہ ڈیٹیل گفتگو کی ہے. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں. اس کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں. پہلے اگلی آیت بھی اسی کانٹیکسٹ میں وہ کور کر لیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو اللہ کی ان آیات کو جو تمہارے گھروں میں صبح و شام روزانہ پڑھی جاتی ہیں. اللہ کی آیات اور حکمت والی باتیں، یعنی تمہارے گھروں کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہارے گھروں میں کوئی تمہارا سٹیٹس کتنا اعلیٰ ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی لطف فرمانے والا ہے اور باخبر ہے. الحمدللہ. یہ آیت نمبر 34 تک ہماری یہ واقعہ ایلا کے حوالے سے آیات کور ہوئی. کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے سورۃ التحریم کو بھی کور کر دی. یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے.